اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے سارے بچے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اپنے اپنے سپاروں کو سامنے رکھیں اور قرآن مجید کو سامنے رکھیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ٹرانسلیشن آف قرآن مجید پارہ نمبر 10 سورۃ توبہ، ترجمہ اور مختصر تشریح ہم آج کریں گے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری کلاس ہے اور کون سی آیت مبارکہ ہے۔ جی، تو آج کی ہمارے پاس آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 13۔ توجہ کیجیے گا، اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات کی تھی، آیت نمبر 12 کے بارے میں بات کی تھی۔ آج وہی وہ ویڈیو ہے اور وہی آیت مبارکہ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ کیجیے گا اور دھیان سے سمجھیے گا۔ الا، کیا نہیں تو قاتلون، تم لڑو گے، قومن، ایسی قوم سے، نکسو، جنہوں نے توڑ دیا، ایمانہم، اپنی قسموں کو، وہموا، اور انہوں نے ارادہ کیا، باخراج الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا، وہم، اور وہ یا انہوں نے، بدأوا، شروع کیا تھا، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، اتخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو ان سے، لوگوں سے، فاللہ، پس اللہ تبارک و تعالی، احق، زیادہ حق رکھتا ہے، ان تخشاہ، کہ اس سے ڈرا جائے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم، تم لڑو ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، تم لڑو ان سے، اللہ ان کو عذاب دے گا، بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے، ویخزیہم، ان کو رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے اوپر، ویشفی صدور قوم مؤمنین، ویشفی، اور شفا دے گا، صدور جو ہے وہ صدر کی جمع سینوں کو کہتے ہیں، ویشفی، اور شفا دے گا، صدور قوم مؤمنین، ایمان والوں کے سینوں میں، یا ایمان والوں کے سینوں کو۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ با محاورہ دیکھیں، ان سے خوب لڑو کہ اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا، اور تم کو ان پر غلبہ دے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو، ایمان والوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔ وَيُذْهِبَ، اور وہ دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے گا، غیظ، غصے کو کہتے ہیں، قلوبہم، ان کے دلوں کے غصے کو اللہ دور کر دے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ، اور توبہ قبول کرتا ہے یا رحمت فرماتا ہے اللہ، اللہ تعالیٰ، عَلَى مَن يَشَاءُ، جس پر وہ چاہتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ام حسبتم، ام کیا، حسبتم، تم گمان کرتے ہو، ان یہ کہ تترکو، تم چھوڑے جاؤ گے، واو اور لما، حالانکہ ابھی نہیں، یعلم، جانا، اللہ، اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو، جاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا، منکم، تم میں سے، ولم، اور نہیں، یتخذوا، پکڑا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولا رسولہ، اور نہ اللہ کے رسول کے علاوہ، ولا المؤمنین، نہ مومنوں کے علاوہ، ولیجتاً، کوئی دوست، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، خبیر، باخبر ہے، بما تعملون، جو کام تم کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ لفظی اور با محاورہ ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں۔ ام حسبتم ان تترکو، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑا جائے گا، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ ابھی تک اللہ نے جانا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ ایسے ہیں جو جہاد کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن تم لوگوں کو امتیاز یا متمیز نہیں کیا، اور نہ ہی تم لوگوں نے اللہ کے علاوہ جو بنائے تھے، اللہ کے علاوہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ، مومنوں کے علاوہ کوئی دوست، مطلب کہ تم اللہ کے علاوہ، اللہ کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو دوست اللہ نے تمہارا نہیں بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے جو بھی کام تم کرتے ہو۔ ما کان للمشرکین، نہیں ہے مشرکین کے لیے، ان یعمروا، کہ وہ آباد کریں، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین، حالانکہ گواہی دیتے ہیں، علی انفسہم، وہ اپنی جانوں پر، بالکفر، کفر کے ساتھ، اولئک، یہی لوگ، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، وفی النار، اور آگ میں، ہم خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کی لائق ہی نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں، تو مسجدوں کو آباد کرنا کس کے لائق ہے؟ مسلمانوں کے لائق ہے، اور حالانکہ وہ گواہی بھی دیتے ہیں اپنے آپ پر کفر کے ساتھ،
یہی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ آباد کرتے ہیں مساجد کو، اللہ کی مساجد کو، من وہ شخص آمنہ جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر یوم آخرت پر، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کی یا نماز قائم کرتے ہیں، واتا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ اور وہ نہیں ڈرتے مگر اللہ سے، فعسا تو قریب ہے، نزدیک ہے، اولئک یہی لوگ، ان یکونوا یہ کہ ہو جائیں وہ، من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ جو با محاورہ ہے وہ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں گے۔ اجعلتم کیا تم نے بنایا سقایت الحاج حاجیوں کو پانی پلانے والا کام، وعمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کی خدمت کرنا، عمارت کا مطلب خدمت کرنا، کمن جیسا کہ وہ شخص آمنہ جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر یوم آخرت پر، وجاہدہ اس نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا یستوون عند اللہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر تو نہیں ہو سکتے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلی آیت مبارکہ بڑی آسان ہے۔ الذین آمنوا بس وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجہ سب سے بڑے ہیں درجہ ان کے درجات، عند اللہ اللہ کے ہاں، واولئک هم الفائزون اور یہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں۔ یبشرہم خوشخبری دے دیجیے ان کو، ربہم ان کے رب نے خوشخبری دے دی، برحمت رحمت کی، منہ اپنی جانب سے، یبشرہم خوشخبری دیتا ہے ہم ان کو، ربہم ان کا رب، برحمت اپنی رحمت کے ساتھ، منہ اپنی جانب سے، ورضوان اور رضامندی کی، وجنات اور ایسی جنات کی، لہم ان کے لیے، فیہا جس میں، نعیم انعامات ہیں، مقیم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان اللہ عندہ اجر عظیم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر عظیم ہے ان کے لیے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں ذرا، ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور بہشتوں کی، جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ایسی نعمت ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اور وہ ان میں جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں بہت بڑا صلہ ہے جو کہ ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ بچوں آج کی ویڈیو یہیں پہ مکمل ہوتی ہے، جلدی ملتی ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اگلے لیکچر کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اس کلاس کو، اس لیکچر کو اینڈ تک ضرور پڑھیے گا، بار بار پڑھیے گا تاکہ آپ کو ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس کلام مجید کی ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اپنی نوٹ بک پہ ضرور لکھ لیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔